أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله ومولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے صدقہ جاریہ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے تمام ممبران ساتھیوں، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر انسانوں کو بسانے کے بعد انسانوں کی مغفرت کرنے کے لیے اور انسانوں کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں داخل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی تمام کمیوں اور کوتاہیوں کو درگزر کرنے کے لیے الگ الگ ہیلا اور بہانہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ آزمایا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کا جو ہمیں عطا کیا ہے مہینہ، اس رمضان المبارک کے مہینے کو عطا کرنے کا مقصد صرف اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ میرے بندو 11 مہینے آپ لوگوں نے جیسی تیسی اپنے عبادتیں کی ہے، جیسے تیسے اپنے کاروبار بھی چلائے ہیں، صرف ایک مہینہ اللہ رب العزت کی عبادت کر لوگے، یاد رکھو خداوند قدوس غفور الرحیم ہے، وہ انسانوں کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس ایک مہینے کے اندر اگر آپ لوگوں نے عبادت کر لی تو یاد رکھو اس خداوند قدوس نے ایک مہینے کے بارے میں کہا ہے کہ لعلکم تتقون، آپ لوگ متقیوں کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے اور جنت الفردوس کے اندر وہی لوگ جائیں گے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، جو متقی ہوں گے، خدا کی ایک بات پر اٹل رہنے والے ہوں گے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ان لوگوں کے لیے، ان انسانوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جو تھوڑے سے حالات اپنے اوپر آتے ہیں اور فوراً دل و دماغ سے بکھر جاتے ہیں، تھوڑی سی پریشانیاں آتے ہیں، ڈھیر ساری چیزیں مشکلات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے انہی لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا۔ اے وہ انسان جنہوں نے کہا قالوا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، جب آپ نے اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تو اب رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ فوراً ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اے انسانوں، جب آپ نے اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے تو اب اللہ رب العزت آپ کو جن کام کے کرنے کے بارے میں کہتے ہیں اس کام کو کر گزریے، جن کاموں سے منع کیا اللہ رب العزت نے ان سے باز رہیے۔ اس کی بھی وضاحت قرآن کریم دوسری جگہ کر رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اللہ رب العزت نے آپ کو تو اس روئے زمین پر پیدا کیا تھا بھلائی کا کام کرنے کے لیے اور برائیوں سے خود رکنے اور دوسروں کو روکنے کے لیے، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج کا یہ مبارک جو مہینہ، ایک مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اس ایک مہینے کے اندر انسان اس قدر بزی ہے، انسان اس قدر پریشان ہے کہ جیسی تیسی تراویح مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو چھٹکارا محسوس کر لیتا ہے اور وہ انسان سوچ لیتا ہے ہم نے تو تراویح مکمل کر لی، ہم نے تو قرآن کریم مکمل کر لیا، ہمارے ذمہ ساری ذمہ داریاں ختم ہو گئی۔ یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو، دیکھو اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز میں کہا، کتنے نرالے انداز میں کہا۔ یہ نہیں کہا ہے یہودیوں، یہ نہیں کہا ہے نصرانیوں، یہ نہیں کہا ہے مجوسیوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمانی بھائیوں، اے ایمان والو، کتب علی الذین من قبلکم، آپ کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے،
آج کے دور کے اندر انسان سوچتا ہے روزہ رکھنا، سحری کھا لینا، دن بھر بھوکے رہنا، انہوں روزہ ہو گیا۔ روزہ بالکل نہیں۔ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارا منہ کھانے پینے سے بند رہتا ہے، اسی طرح ہماری زبان بھی دوسروں کی غیبت اور دوسرے کی تمام چیزوں سے باز رہے۔ ہم اپنے آنکھوں سے جو گناہ پہلے کیے تھے اس سے بھی ہمیں محفوظ رہنا۔ ہمارے ہاتھ سے گویا کہ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، تمام اعضاء کو قابو میں رکھنے کا نام روزہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے اوپر ہی صرف روزہ فرض کیا، نہیں، ایسا نہیں، پہلی امتیوں کے اوپر بھی روزہ فرض کیا تھا۔ لعلکم تتقون، مقصد یہی ہے اللہ رب العزت کا، تاکہ آپ لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کو ایک ماننے والے بن جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والے بن جاؤ، اور جنت کا سرٹیفکیٹ کا جو وعدہ ہمارے نبی نے کیا ہے، اور ہمارے نبی نے جو کہا ہے کہ میرے بندو اللہ تو غفور الرحیم ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ تو قہار ہے، اللہ تو جبار ہے۔ وہ الگ الگ مواقع سے وہ بھی کہا گیا، لیکن جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو خبیر بما تعملون ہے، اللہ تو بصیر بما یعملون ہے، اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ ایک تو قرآن کریم کے اندر کہا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اللہ رب العزت آپ سے تو اتنا قریب ہے کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو آج کا یہ جو مبارک دن ہے، جو خوشی کا دن ہے، بہت بڑی خوشی کا دن ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایک ایسا مواقع عطا فرمایا، ایک ایسے مواقع فراہم فرمایا جس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم لوگوں نے 10 دن کی تراویح مکمل طور پر سنی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت سننے اور سنانے والوں میں جو کمیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ دوسری چیز یہ ہے، یہ قرآن کریم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں، یا قرآن کریم کو مذہب اسلام کے اندر سب سے اچھی اور کوالٹی کی کتاب مانی جاتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہی وہ قرآن کریم ہے جس کو اللہ رب العزت نے آسمان سے اس روئے زمین پر اتارا تھا۔ اس قرآن کریم سے الگ ہٹ کر 3 اور کتابیں اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر نازل کیا، تورات، زبور، انجیل۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تینوں کتابوں کو نازل کرنے کے بعد یہودیوں نے اس کے اندر چینجنگ کی، یہودیوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کی، ان کے اپنے دماغ کے موافق جو باتیں تھی اس کو ڈال دیا، اور عقل کے غیر موافق جو باتیں تھی اس کو نکال دیا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا تو قرآن کریم کو نازل کرتے ہی فوراً اللہ رب العزت نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے دنیا والو، ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت۔ دنیا کی بہت ساری طاقتیں نے لگا ڈالی، وہ دنیا کے بہت سارے مالداروں نے کھڑے ہو کر کے کہہ بھی دیا، لیکن ایک ذرہ برابر بھی قرآن کریم کے مثل کوئی چیز پیش نہیں کر سکے۔ جب اسی قرآن کریم کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے تو لوگ، مالدار لوگ کہتے تھے اچھا انہوں تو کہانیاں سنا رہے ہیں، انہیں تو باپ دادا کے واقعات سنا رہے ہیں، انہوں تو پچھلے زمانے میں جو پیش آیا انہیں یہ بھی سنا رہے۔ یہ مکہ کے جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ عربی داں لوگ تھے، جو بڑے بڑے اپنے آپ کو رؤسائے مکہ مانے جاتے، سرداران مکہ مانے جاتے تھے، انہیں یہ کہتے تھے کہ یہ محمد جو قرآن سنا رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو نازل کرتے ہیں، یہ ہمارے سامنے جب سناتے ہیں تو اس کے اندر تو کہانیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر تو قصے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر کے اتنے پیارے انداز میں ان کو سبق سکھایا، اور قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا۔ اے مکہ والو، اگر آپ کو شک ہو رہا ہے، دیکھو کتنے پیارے انداز میں آج ہم لوگوں کے سامنے اگر ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو جو مالدار لوگ اچھا انہوں یہ کام کر رہے ہیں نا، ایسا تو ہم لوگ بھی کر سکتے، مالدار لوگ سوچتے۔
اپنے دلی کی بات اگر ہم کریں تو دلی کے اندر بھی ہم لوگوں کے خیالات کے اندر اس طرح آتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کر کوئی کام کر رہا تو ہم لوگ سوچتے ہیں یہ بھی ہم بھی تو کر سکتے، ہم اس سے اور اچھا کر سکتے، بے شک کر سکتے۔ لیکن جب فصحاء مکہ نے کہا تو اللہ رب العزت نے بہت ہی پیارے اور نرالے انداز میں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اے لوگوں اگر آپ کو شک ہو رہا ہے، اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، اگر آپ کو قصہ کہانیاں سمجھ میں آ رہی ہے تو مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہم اپنے بندے پر نازل کرتے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ڈانٹا نہیں اللہ رب العزت نے، الا نہیں کہا خبردار سن لو، یہ جملہ بالکل اللہ رب العزت نے، اس سے ایک نقطہ نکالنا ہمیں یہ نکل کر آتا ہے کہ ہمیں کسی بھی انسان کو چاہے اپنا ہو چاہے مخالف ہو کسی کو ہمیں ڈانٹنا نہیں ہے۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر آپ کو یہ قصہ نظر آتا ہے، اگر آپ کو یہ کہانیاں نظر آتی ہیں، اگر یہ گڑی ہوئی باتیں نظر آتی ہیں تو ایک صورت لا کر پیش کر کے دکھا دو، ہم مان لیں گے آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہو۔ لیکن پورے مکہ والوں نے بہت کوششیں کی، بہت کوششیں کی، انتھک کوششیں کر ڈالی، ڈھیر سارے پیسے بھی خرچ کر ڈالے، اپنی طاقت اپنی صلاحیت سب کچھ اس پر لگا ڈالی، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے برابر بھی کوئی آیت پیش نہ کر سکے۔ یہی وہ قرآن کریم کی خوبصورتی ہے، یہی وہ قرآن کریم کی خوبصورتی ہے جو 1450 صدی پہلے قرآن کریم نے جن چیزوں کے بارے میں اشارہ کر دیا تھا آج تو بٹو سا دکھا رہی ہے۔ یہی وہ قرآن کریم ہے جن قوموں نے اس کو اپنایا وہی قومیں آج کامیابی کے راستے پر چلی گئی ہیں۔ یہی وہ قرآن کریم ہے جس انسان نے اپنا لیا، جس انسان نے اپنے جسم کے اندر اتار لیا، جس انسان نے اپنی زبان پر چڑھا لیا، تو کوئی ابو بکر صدیق بن گیا، تو کوئی ابی ابن کعب بن گیا، کوئی حضرت عبداللہ ابن مسعود بن گیا، کوئی حضرت عمر ابن خطاب بن گیا۔ یہی وہ قرآن کریم ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے دی ہے۔ یہ حفاظت کی ذمہ داری کا جو طریقہ ہے یہی ہمارے حفاظ ہیں، یہی ہمارے علماء ہیں، یہی ہمارے اکابرین ہیں، یہی ہمارے فقہاء ہیں، یہی ہمارے محدثین ہیں، یہی ہمارے علماء ربانیین ہیں جو اپنے سینوں کے اندر قرآن کریم کو رکھ کر کے اور زبانی کھڑے ہو کر کے آپ کے سامنے سناتے ہیں۔ یہ بہت ہی عظیم چیز ہے، یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے، اس کو کم مت سمجھیے، اس کو کم مت سمجھیے۔ قرآن کریم کو یاد کرنا بہت آسان ہے لیکن اس کو باقی رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ صحیح ہو گیا؟ قرآن کریم کو تو یاد کرنا بہت آسان ہے لیکن اس کو باقی رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے حفاظ اکرام کے بارے میں کہا گیا ہے ان کے ماں باپ کو اتنی خوبصورتی اور اتنا بڑا مقام اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ کیسے وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے ایسے لال پیدا کیا، جن کا بچہ حافظ قرآن ہے، سینے میں قرآن رکھ کر کے 20 رکعت تراویح آپ کے سامنے سناتا ہے اور ایک دن قرآن کریم مکمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ ان کے ماں باپ کے بارے میں یاد رکھیے، ایک مرتبہ حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ ان کا بچہ حافظ قرآن ہوا تھا، اپنے والد محترم کے پاس گئے اور والد محترم سے کہا ابو جی آپ کا پوتا حافظ قرآن ہو گیا، خوشی ہونا تھی۔ ان کے والد محترم نے کہا کہ بیٹا مقام تو آپ کا بڑھ گیا، مقام تو آپ کا بڑھ گیا، بیٹا آپ کا ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دل پر ایک چوٹ سی لگی اور حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ فوراً مڑ کر کے واپس گئے اور جب تک حافظ قرآن نہیں واپس ہو گئے تھے جب تک واپس نہیں آئے تھے۔ اور قرآن کریم کی اتنی بڑی برکت ہے کہ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میدان محشر میں ایک چاند نکلتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ چاند سورج سے بھی بڑا تاج اس حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ رکھا جائے گا، سر پہ رکھا جائے گا۔ وہ میدان محشر کے اندر جس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ بیوی شوہر کو، نہ شوہر بچے کو، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اس وقت کے اندر، اس گھڑی کے اندر اس ماں باپ کو بلایا جائے گا، ان کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا۔ کیا مقام ہوگا ان کے ماں باپ کا،
اس لیے آپ لوگوں سے ہماری بہت ہی عاجزانہ اور ادباً درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، لوئر بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن اللہ کے واسطے کم از کم ایک بچے کو تو حافظ قرآن ضرور بنائیے، ایک بچے کو تو ضرور حافظ قرآن بنائیے۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی مدرسے والوں کو بلا کر کے ہم لوگ پڑھا لیتے ہیں، 2-4 منٹ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھانا پانی کھلا دیتے ہیں اور سکون سے سو جاتے ہیں۔ یاد رکھو جب ہمارے باپ کے انتقال پر ہم خود قرآن پڑھیں گے تو ہمیں کوئی درد ہوگا، ہمیں کوئی احساس ہوگا۔ تو اس لیے آپ لوگ یہ عزائم، یہ ارادے کیجئے کہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بناؤں گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے مسلمانوں پر، ہمارے مسلمان بھی ماشاءاللہ چوائس کرنے میں اتنے زیادہ تیز ہیں کہ گھر میں جو سب سے کل ذہن بچہ ہوتا ہے، جو اسکول کے نرسری PP1 PP2 میں چلنے کے لائق نہیں ہوتا ہے، جو سال پر پڑھتا ہے CHC کیٹ اور DOC ڈاک بھی نہیں جان پاتا ہے، اور بچہ فرسٹ ایئر کے اندر چل بھی نہیں پاتا ہے، اس کے مارکس بہت کم آتے ہیں، اس کے رینک بہت کم آتے ہیں، اور اسکول کے ماسٹر کی طرف سے مستقل شکایتیں آتی ہیں، وہ ماں باپ ماشاءاللہ پسند کر کے اسے مدرسے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی تھنکنگ ہے، سوچ ہے۔ اور قرآن کریم دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ قرآن کریم تو وہ کتاب ہے جو آپ کو جنت میں لے جانے کی سفارش کرے گی۔ قرآن کریم تو وہ کتاب ہے جو آپ کو قبر کے عذاب سے بچانے کی سفارش کرے گی، جو قبر کے اندر آپ کا ساتھ دے گی، حشر کے اندر بھی آپ کا ساتھ دے گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنے والا اور قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والا وہ نہ دنیا کے اندر کبھی مایوس ہوتا ہے، نہ آخرت میں کبھی مایوس ہوگا۔ نہ دنیا کے اندر کوئی قوم اس کو شکست دے سکتی ہے، نہ آخرت کے اندر بھی اس کا جھنڈا آگے رہے گا۔ اسی لیے کہا گیا الاسلام یعلو اولا یعلو، اسلام کا جو ماننے والا ہوتا ہے، قرآن کا جو ماننے والا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سر بلند رہتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ یہ عزائم، یہ ارادے کریں کہ ہم پورے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزانہ کم از کم نہ صحیح 2 پارہ 3 پارہ تو 1 پارہ کم از کم تو ضرور ہم تلاوت کریں، 1 پارہ کی ضرور تلاوت کریں۔ آپ خود بھی بیٹھیے، اپنی فیملی کو بٹھائیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی بٹھائیے، اور سب کو گھر کے اندر قرآن کریم پڑھائیے۔ پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسی برکتیں آتی ہیں، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسی رونقیں آتی ہیں، پھر دیکھیے آپ کے کاروبار میں کیسی ترقیاں ملتی ہیں، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسی برکتیں آتی ہیں، اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ آج ہم لوگ تمام چیزوں کو کرنے کے باوجود پریشان نظر آتے ہیں۔ بہرکیف آج یہ قرآن کریم کے مکمل ہونے کا ہے، اور بہت سارے حضرات یہ بھی کہتے ہیں آج ہمارے یہاں قرآن کریم ختم ہو گیا۔ بالکل غلط ہے، یہ بالکل نہیں کہنا ہے۔ قرآن کریم مکمل ہوا ہے، ختم کہاں سے ہوا؟ قرآن کریم کو تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، آپ تو ختم کرنے کے لیے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہم لوگ اپنے زبان سے یہ بھی چیزیں ہم ختم کریں، اور قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ اپنے سے قریب رہ کر کے اور قرآن کریم کو خوب زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش بھی کریں۔ اس کے لیے الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر علماء اور حفاظ کو پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد یہی ہے کہ وہ علماء اور حفاظ آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے، آپ کو قرآن کریم پڑھائیں گے، آپ کو اس کے معانی اور تفاسیر اس کو سکھائیں گے، اور آپ کو اس کے مسائل آپ کو بتلائیں گے۔ جو زندگی کے اندر پیش آنے والی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا حل آپ کے علماء بتلائیں گے۔ اس کے لیے ماشاءاللہ ہمارے جگہ جگہ مکاتب کا نظام بھی چلتا ہے، اور ساتھ ساتھ جہاں آپ اپنے پڑھنے کا اور سیکھنے کا نظام بنائیں، وہیں ساتھ ساتھ آپ جس گھر میں رہتے ہیں آپ یہ ضرور روزانہ دیکھیں کہ ہمارا پڑوسی کھا کر کے سویا ہے یا بغیر کھائے سو گیا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسی قوموں کے بارے میں اللہ رب العزت نے بہت سخت وعیدیں کی ہے، جس قوم کے لوگ خود کھانے پیٹ بھر کر کے اور ان کا پڑوسی 2 وقت کے کھانے کے لیے 1 وقت کے کھانے کے لیے بلکتا رہے، روتا رہے۔ آپ کے یہاں ایسے بہت سارے پٹنہ ہاؤس کے اندر ایسے غریب ہیں، ایسے یتیم، ایسے مسکین ہیں جو یقین مانیے ان کے گھر پر جب جا کر کے دیکھا جاتا ہے، جب سروے کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں ہم بہت اچھا کھانا کھاتے ہیں وہاں ان بیچاروں کو نمک روٹی بھی میسر نہیں ہوتی۔ کچھ ایسی چٹیاں بھی آپ کو مل جائیں گی جہاں 1 ٹائم کا نہیں بلکہ 50 ٹائم کا کھانا اس طرح رکھا رہے گا وہ سامان کی شکل میں۔ لیکن کم از کم اتنا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جس گھر میں رہتے ہیں اپنے پڑوس کے بارے میں ہم ذمہ داری ادا کریں، اور اپنے پڑوس کے لیے اسی لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ایمان والو جب گھروں کے اندر تم سالن بناؤ
کوئی سبزی بناؤ تو تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر دیا کرو، شوربہ زیادہ کر دے، وہی شوربہ اپنے پڑوسی کو دے دو گے وہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ تمام ذمہ داریاں ہماری اور آپ کی ہیں۔ اگر اس ذمہ داریوں کو ہم ادا نہیں کریں گے، اگر اس ذمہ داریوں کو ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، تو یاد رکھو جس طرح پچھلی قومیں آئی اور چلی گئی ہیں، جس طرح پچھلی قوم کے لوگ کھائے پیے اور چلے گئے ہیں، اسی طرح آپ بھی چلے جاؤ گے، اور چلے جانے کے بعد کوئی آپ کو یاد کرنے والا نہیں رہے گا۔ دنیا کے اندر بہت اچھا کھانا کھانے والے بھی آئے، مالدار بھی آئے، کروڑ پتی بھی آئے، ارب پتی بھی آئے، لیکن جب اس دنیا سے گئے ہیں تو خالی ہاتھ چلے گئے ہیں۔ لعلکم تتقون، اگر وہ متقی ہیں، اگر وہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ وہی چیز گیا، ورنہ ساری چیزیں دنیا کی یہی رہ گئی ہیں۔ تو اس لیے ہم تمام حضرات اس چیز کا بھی عزم اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ اپنے پڑوس کے بارے میں، کوئی پڑوس کتنا بھی مالدار ہو، آپ مالداری پر مت جائیے، مالداری پر مت جائیے۔ زکوٰۃ کی جو فضیلت قرآن کریم نے بیان کیا ہے، وہاں یہ بھی کہا ہے کہ ہم پیچھے سے بہت مالدار ہیں، لیکن جس جگہ ہم رہ رہے ہیں ہو سکتا کرایہ دینے کے لیے پیسہ نہ ہو، جس جگہ ہم رہ رہے ہیں ہو سکتا ہماری جاب چھوٹ گئی ہو، ہمارے پاس کھانے کا کوئی نہ ہو، لیکن باہر سے تو ہم دیکھتے ہیں مینٹن ہے، بہت اچھا ہے، گاڑی سے چلتا ہے، گھوڑے سے چلتا ہے، سب چیزوں سے چلتا ہے، لیکن ہو سکتا بہت اچھا، لیکن جب اس کے قریب جاتے تو پتہ چلتا ہے تو بالکل کھوکھلا ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنے پڑوسیوں کے بارے میں فکر کرے، تین باتوں کی فکر کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں، اور یہ ارادہ کرے اور یہ عزم کرے کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم اپنے بچے کو سامنے کھڑا کر کے ہم خود تراویح سنیں گے اس کی۔ آپ خود ارادے کیجئے، عزائم کیجئے، پھر دیکھیے آپ کے بچے بھی حافظ قرآن نکلیں گے۔ جس گھر میں حافظ قرآن ہوگا اس گھر کی ذمہ داری وہ خود اٹھا لے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں بالکل آخر وقت میں جس وقت جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، جس وقت جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ 10 ایسے آدمیوں کو تو چن لے جس کی طرف وہ اشارہ کر دے گا اس کو وہ جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ اگر آپ کا ایک بچہ حافظ قرآن ہو گیا اور آپ کے فیملی کے 10 لوگوں کو جنت میں لے جانے والا بن گیا تو کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں ہم عید کے بعد حفظ اکیڈمی پارٹ ٹائم کا نظام بنانے جا رہے ہیں، جہاں ہمارا اور آپ کا بچہ اسکول بھی جائے گا، ٹیوشن بھی جائے گا، ہوم ورک بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، بٹ یہ کہ 3 گھنٹہ دے کر کے وہ بچہ قرآن کریم کا حفظ کرے گا۔ وہ بچے کی نوعیت بھی دیکھیں گے، صلاحیت بھی دیکھیں گے، ٹیسٹ بھی لیں گے، اس کے بعد بچوں کا ایڈمیشن بھی لیں گے۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی سنہرا موقع ہے، اور صرف یہ آپ ہی کے لیے ہے، کوئی الگ سسٹم نہیں بنا رہے تاکہ آپ کا بچہ اسکول بھی پڑھ لے، آپ کا بچہ سب کچھ کر لے اور حافظ قرآن بن جائے۔ اس کے لیے ماشاءاللہ عید کے بعد ہم لوگ حفظ اکیڈمی کا نظام بنانے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو لوگ اس طرح اپنے بچوں کے بارے میں عزائم ارادے کریں گے، وہ انشاءاللہ حافظ صاحب نے جو تراویح سنائی ہے انہی سے رابطہ رکھیں گے، عید بعد ان کا بھی نظام بنایا جائے گا۔ دوسری بات ہم نے یہ بتلائی تھی کہ آپ لوگ خود سیکھنے کی ترتیب بنائیں، خود روزانہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ نکال کر کے دین کے بارے میں، دین کے مسائل کے بارے میں، اللہ کے واسطے اپنا دماغ مت چلائیے، کسی بھی مسئلے پر دماغ مت چلائیے۔ آج انسانوں کو کیا ہو گیا ہے، آج ہمارے اہل خیر مالداروں کو کیا ہو گیا ہے کہ پیسے کی لالچ میں اگر دین کی کوئی بات آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اپنا دماغ پھٹاک سے چلا دیتے ہیں، نہ مفتیان کرام سے پوچھتے ہیں، نہ علماء کے پاس جاتے ہیں۔ یاد رکھو فلسطین کو، یاد رکھو ان یہودیوں نے تباہ و برباد اسی لیے کیا تھا کہ عوام کا تعلق جب علماء سے کاٹ دیا تھا، جس کی بنا پر تباہی اور بربادی آ گئی تھی۔ جو ہمارا دماغ کہتا تھا اس پر ہم عمل کرتے تھے، جو ہمارا دماغ نہیں کہتا تھا اس پر ہم عمل نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی عالم دین نے ایسی بات بتلا دی جو ہمارے دماغ سے مخالف بات ہے تو ہم اس کی مخالفت پر اتر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہر آدمی روزانہ عشاء کے بعد 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا بھی آپ کے پاس بشاست سے وقت ہو اتنا آپ ایک ایک مسئلہ روزانہ سیکھنے کی کوشش کریں۔
تیسری بات ہم نے بتلائی کہ آپ کے بچوں کے لیے حفظ اکیڈمی کا نظام بنانے جا رہے ہیں. آپ عید کے بعد اس میں کوشش کریں کہ اپنے ہر بچے کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں. چوتھی بات ہم نے بتلائی کہ جہاں آپ خود اچھا کھاتے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کے بارے میں کوشش کریں. الحمدللہ اس کا تجربہ ہمیں اس وقت ہوا, ہم بھی 15 سال سے پورے دنیا کے اندر جا کر کے ہم بھی محنت کر رہے, لیکن ہمیں بھی احساس نہیں ہوا. ابھی حالیہ دنوں کے اندر جب میں لکھنؤ گیا تھا, اور لکھنؤ کے اندر آسامی جھگیوں کے اندر رہتے تھے جو کوڑا بینتے, آپ کے یہاں بھی وہ کوڑا بینتے ہیں, یہ جھگیوں کے اندر رہتے ہیں. جب ان کے گھروں کے اندر جا کر کے سروے کیا گیا تب احساس ہوا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں, یہ لوگ کہاں پڑے ہوئے ہیں. اس کے لیے ماشاءاللہ یہاں پر صدقہ جاریہ کے تحت میں ہم لوگ کھانے کا نظم بناتے ہیں. تو آپ لوگوں سے ہماری یہ بھی درخواست ہے کہ آپ خود اپنی طرف سے, اپنے مرحومین کی طرف سے, اپنے اعزا و اقارب کی طرف سے, اپنے رشتہ دار ناطے داران کی طرف سے آپ خود سے جائیں اور خود سے بنوائیں اور خود سے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں. ہمیں کوئی اس کے اندر انٹرفیئر نہیں ہے, نہ اس کا ہم لوگوں کو کوئی کمانے کا کوئی ہم لوگوں نے بنایا کمرشیل کوئی طریقہ نہیں ہے. سیدھا آپ آئیے اور بنوائیے اور غریبوں کے لیے آپ ایک وقت کے کھانے کا آپ ذریعہ بنیے. اس لیے آپ لوگ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اور آپ کی کامیابی دنیا کے اندر بھی رہے گی, اور کل میدان محشر میں بھی انشاءاللہ ہماری اور آپ کو کامیابی ملے گی. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.